إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اے دنیا جہاں کے لوگوں اگر تم اپنا ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح بنا لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اے دنیا جہاں کے لوگوں اگر تم اپنا ایمان اسلام دین کردار سیرت میرے نبی کے صحابہ کی طرح بنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے وَإِن تَوَلَّوْا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اگر تم بھیجے اگر تم نے ایسا ایمان کردار سیرت نبی کے صحابہ کی طرح نہ بنائی تو تم کو اللہ کا بھی ہوگا تو تم بڑی بدنصیبی کے اندر ہو تم بڑی بدبختی کے اندر زندگی گزار رہے ہو اگر تمہاری زندگی تمہاری سیرت تمہارا کردار تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح نہ ہو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا تمہید تمجید کبریائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے اس کی شان عظمت کے لائق حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان بے شمار درود و سلام ہو
آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیان کی جائے گی. جس طرح کے دو گزشتہ خطبات جمعہ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، سیرت بیان کی گئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنا یہ ایک مسلمان مومن کے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ پاک باز، پاک کردار، باز سیرت لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی سیرت اور کردار کی گواہی میرے رب نے دی ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ انہیں جنت کی بشارت دی ہے. قرآن مجید کے سب سے پہلے یعنی اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، یہ سب کچھ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اس دنیا جہان کے اندر جو بھی دین اسلام کے دشمن یہود و نصارہ، مستشرقین، اورینٹلسٹ، ان کی سب محنت ساری زندگی کی توجہ اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو ختم کیا جائے، تاکہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر جب تک ان کا مقام ہے، ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جب تک ان کی عزت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ ختم نہیں کر سکتی. اور کثیر التعداد جو اہل اسلام کی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مناقب، فضائل بیان کرتے ہیں. انہیں بیان کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلت، مقام، مرتبہ میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں مانتا، وہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، وہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی کے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی، ایمان کا پیمانہ، ایمان کا آلہ، ایمان کو جانچنے کا ذریعہ نبی کے صحابہ کے ایمان کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر دنیا کی زندگی کے اندر اپنا ایمان، اپنا اسلام کو پرکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے جو اس کا ایمان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جو کائنات میں سب سے زیادہ افضل، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے ہیں، پورے عالم اسلام کے اندر 60 کے قریب جو ممالک ہے، اہل سنت اس میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی تینوں باتیں ذکر کرتے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات کے اندر، اس امت کے اندر اگر سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اگر کسی کا ایمان ہے، کسی کا کردار ہے، کسی کی سیرت ہے، وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ہے۔ اس بات کی گواہی قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر میرے رب نے اس بات کی گواہی دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں نے نبی کے سب صحابہ کا امتحان لیا، ان کے ایمان کو جانچا، ان کے ایمان کو پرکھا، وہ سب کے ساتھ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، ان کے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے، ان کے اندر یہ ایمان ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ دین اسلام کی خاطر وہ اپنا تن من قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے، اور انہوں نے قربان کیا بھی۔ اور بڑے بڑے جو مفسر ہیں وہ ان لفظ سے تاجر تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو عرب سے نکل کر دنیا کے اندر جو اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کے پرچم کو لہرایا گیا، اسلام کی دعوت کو عام کیا گیا، اسلام کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے کے اندر پہنچایا گیا۔ یہ ساری محنتیں، یہ ساری ریاستیں، یہ ساری قربانیاں کس کی تھی؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تھی، آپ کے صحابہ کی تھی۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کے بعد جو آنے والا ہے
اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اور میرے اصحاب میں سے ایک مد یا نصف مد، ایک سا یا نصف سا، یعنی کلو، 2 کلو، آدھا کلو اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے، جو نبی کے صحابہ کلو، آدھا کلو، سا، 2 سا خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر بھی کرے، نبی کے صحابہ کے اجر کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے بڑی دلیل ہو کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام، مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پھر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امام، کردار اور سیرت کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گرجے کے پاس سے گزرے تھے، ایک پادری تھا، وہ اپنے حواریوں کو بیان سنا رہا تھا، بیان کرتے کرتے کہتا ہے، اے عیسائیو تمہیں مبارک ہو، تمہارا رب امیر ہے، مسلمانوں کا رب غریب ہے، مسلمانوں کا رب اس سے بلکہ فقیر کہا، نعوذ باللہ، کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہے، ہمارا رب غنی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر جب یہ آواز پڑی، سیدھا اندر چلے گئے، اس نے اپنی بات کو پھر دلایا، کہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے اندر ذکر ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بندہ بھی اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنا، تو وہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کو دگنا چگنا عطا کروں گا۔ یہ ایت مبارکہ پڑھتے کہتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رب کیا ہے؟ فقیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رب کی گستاخی کہ یہ الفاظ سنے، زوردار جا کر اس کے منہ پر تھپڑ سی دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کام کیا، وہ جو اس کے ماننے والے عیسائی تھے، پادری کے جو مقتدی تھے، انہوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آ گیا۔ انہیں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی ابو بکر نے ہمارے پادری کی گستاخی کی ہے، انہیں تھپڑ رسید کیا ہے، ہم ابو بکر سے اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر، تو نے ان کے پادری کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
بات کہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو نے ان کے عالم کو پادری کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس رب کو مانتا ہے میرا بھی رب وہ ہے اس کا بھی رب وہ ہے، یہ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر آ کر یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا رب فقیر ہے، میرے رب کو اس نے فقیر کہا، میرے رب کی اس نے گستاخی کی، میرے رب کی اس نے بے ادبی کی، مجھ سے برداشتہ ہوا تو میں نے اس کے منہ پر جا کر تھپڑ رسید کیا۔ وہ سب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر اگر تو سچا ہے تو گواہی پیش کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ادھر موجود تھے، ان سب نے جھوٹ پر ایکا نہ لیا ہے، میرا رب گواہ ہے، میرا رب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر تیری گواہی نہ آئی تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا یا پھر اپنی گواہی ثبوت پیش کر۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مقرر ہے میں رب ہی جانتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، پھر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ پادری تھپڑ مارنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوا، ابھی اٹھا ہی تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے جس نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے۔ ابھی ابو بکر کے ایمان کی گواہی، ابو بکر کی صداقت کی گواہی کہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت قرآن مجید کا نزول کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روک دیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں، ابو بکر صدیق سچا ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے اندر وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پہنچانے کی خاطر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مار کھائی۔ جب پہلا موقع تھا مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، تنگ کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو ستاتے ہو، کیا تم اس وجہ سے اس بندے اللہ کے بندے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ کے الہی ہے۔ تو انہوں نے ابو بکر کو چھوڑا رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اللہ کے نبی کے صحابی ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہے
کا ایمان، ان کا کردار، ان کی سیرت اتنی اعلیٰ، اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کئی موقع پر فرمایا میرے بعد اگر کسی کا کوئی مقام ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے اعزاز حاصل ہیں جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جو آپ نے 8 دروازوں کا ذکر کیا ہے کہ مومن ایمان والے بندے کو باب السیام باب الریحان سے آواز آئے گی کہ ابو بکر آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کے دروازے پر رب کے فرشتے ہوں گے وہ بندے کا نام لے کر بلا رہے ہوں گے۔ کسی کو باب الجہاد سے آواز آئے گی، کسی کو باب الصدقہ سے آواز آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس کو آواز آئے؟ کہا ابو بکر تو ان میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں آواز آئے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خود بیان کرتے ہیں کہ جب بڑے بڑے اپنے حوصلے کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے وصال کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وفات پائے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اعلان کیا میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کئی دنوں سے آپ سے اجازت لے کر ایک ان کی جگہ تھی وہاں گیا، جب واپس آئے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین منتشر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے کئی صحابہ اپنے حوصلے اور ہمت ہار گئے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پر آپ کی بیعت تھی، آپ کے کپڑا اٹھایا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، کہا خطبہ پڑھا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے قبل بڑے اللہ کے نبی آئے، بڑے اللہ کے رسول آئے، جب ان کا وقت مقررہ پورا ہو گیا وہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پاس۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر آپ طبی طور پر وفات پا جائے یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، کیا انقلب علی عقبیہ، کیا تم اپنی ایڑوں پر پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ
بھائی جو اپنی ایریوں سے پھر جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز ذرا بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنے ایمان کا ستیہ ناش خود کرے گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ پڑھی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آیا ہے اس سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، جب آپ کا وقت آ جانا ہے آپ نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ پھر یہ دو آیات کی تلاوت کر کے پھر یہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ من کان یعبد اللہ، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ وہ ہے جسے کبھی موت آ نہیں سکتی، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے۔ تو من کان یعبد محمدا فقد مات، جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ آپ نے دو آیات کی تلاوت کی اور یہ حدیثیں پڑھ کر پڑھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیات سن کر سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی جب میں نے یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے سنی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ رب العالمین نے یہ ابھی آیات مبارکہ نازل کی ہے۔ اس موقع پر بہت سے تنازع کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب فتنوں کو ختم کیا۔ ایک جگہ اس بات پر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر کون بنے، خلیفہ کون بنے، اور ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے سردار کو امیر کا اعلان کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو سردار ہوگا، امیر ہوگا، خلیفہ ہوگا وہ قریش میں ہوگا۔ نبی کے صحابہ وہ کائنات کے عظیم لوگ ہیں جو ابھی اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہمارا سردار خلیفہ ہوگا، ہمارا سردار امیر ہوگا۔ تب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، سب نے اپنی بات کو، یہ ہے صحابہ کا ایمان، تلوار پر جب تیار تھے لڑنے کے لیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اپنی انا کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو ایک بات کو مان لیا۔ اسی لیے تمہیں رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم اپنا ایمان میرے نبی کے صحابہ کی طرح بنا لو تم ہدایت پا دو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مقامات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے حاکم ہے، امیر ہے، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں تنازع بن جائے تم اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لڑاؤ۔ یہ بہترین تفسیر ہے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہمیشہ ہی یہ عمل رہا۔ میں دو باتیں کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ نا یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حیدر
مسلمانوں کے دو حصے تھے. ایک حصہ شام کا، اس کے ارد گرد کا، اس کا کنٹرول جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. باقی مکہ، مدینہ، کوفہ، عراق، اس پر خلیفہ علی حیدر کراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. روم جو بہت بڑی سلطنت تھی، اس کا بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتا ہے، اگر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرحدیں ہیں، جو مملکت ہے، اس پر آپ حملہ کرے، میرا سارا مال، میری ساری فوجیں آپ کے لیے حاضر ہے. اس کا خط پہنچا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا کہ اللہ کے دشمن، اگر تو نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، سلطنت پر تو نے حملہ کیا، سب سے پہلا سوائی جو آپ سب سے آگے ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. تو مجھے پائے گا، میں سب سے پہلے تیرا مقابلہ کروں گا. نبی کریم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود دی کہ محمد رسول اللہ کے جو ساتھی ہے نا، آپس کے اندر بڑے نرم دل ہے اور دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہے. اور آخری بات، جیسا کہ اہل سنت کے مفتی اعظم مدی الرحمان صاحب نے بہت شاندار 5-6 صفحات پر ایک اعلامیہ لکھا. اس کے اندر ایک بیلی مکتب فطر کے بہت بڑے امام تھے، ان کا انہوں نے قول نقل کیا اور اہل سنت کے فتاوی جات نقل کیے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے ولی، کتب، شہید، جو بھی کسی کو امام پیشوا سمجھتا ہے، وہ سب کے سب کٹھے ہو گئے، وہ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اور اگر اس بات میں تمہارا ایمان کمزور ہو گیا تو تم دین اسلام سے بہت دور چلے جاؤ گے. اگر گمراہیوں کے آگے کوئی دروازہ ہے، کوئی آر ہے جس نے بند ڈالا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. انشاءاللہ ان کا خطبہ جمعہ کے اندر مزید تفصیل بیان کی جائے گی. اللہ مجھے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے شان والے جو صحابہ ہیں، اللہ جن سب پر راضی ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.